السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو سورۃ فاطر سے ہمارا سلسلہ جاری ہے درس کا، اور آج کی آیات میں کچھ سبق ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے کچھ خوشخبری بھی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں ڈراوا بھی ہے، تو سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 32 سے 37 تک کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب تھا کہ یعنی یہ جو آپ کی طرف جو وحی کیا جا رہا ہے، جو یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں تھا۔ اب اس کتاب یعنی وہ قرآن ہے، اب اس کا آگے جواب آ رہا ہے، اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ہم سب کو ان لوگوں میں سے چنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو، اس کا وارث بنایا ہے اس امت کو۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، تو یہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن کے وارث ہیں۔ یعنی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنی کرم نوازی سے پوری انسانیت میں سے گزشتہ اور جو موجودہ ہے، اس امت کو منتخب کیا، قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب قرآن کا وارث تو ہم بن گئے، لیکن مسئلہ پھر آگے کچھ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان وارثوں کی مختلف قسمیں بیان کی کہ یہ وارث تو ہیں، لیکن یہ کس قسم کے وارث ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو پیچھے اولاد وارث ہوتی ہے ان کے مال کی۔ اب ان میں سے کچھ اولاد تو اچھی ہوتی ہے جو وراثت کی حفاظت کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے۔ کچھ اولاد ہوتی ہے وہ وراثت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے تو آگے کیا فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ سے مراد یہ ہے کہ کچھ تو ان وارثوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا نہیں کرتے۔ معلوم ہے ان کو، جانتے ہیں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں اور کبھی مس ہو رہا ہے، نہیں، یہ جانتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حج نہیں کرتا، جو گناہوں سے نہیں بچتا، جاننے کے باوجود کرے جا رہا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ اس کو کوئی شرمندگی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تو وارث، لیکن ظالم لنفسہ ہی ہے کہ اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرے جا رہا ہے، تو یقیناً پھر اس کو روز قیامت اس کی سزا تو بھگتنی ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور پھر یہ جو اللہ نے وارث بنائے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، ان سے یعنی گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ فرائض پورے ادا کر رہے ہوتے ہیں، فرائض میں لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر نفلوں اور صدقات کی طرف نہیں بڑھتے، یعنی ایکسٹرا نہیں کر رہے ہوتے، اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی فرائض تو پورے ہوتے ہیں، لیکن بعض گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے تیسری قسم بیان فرمائی ہے، وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے پھر کچھ تو ایسے ہیں کہ جو جناب سبقت لیے جا رہے ہیں خیر کے اندر، اور فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، واجبات بھی ادا ہو رہے ہیں، نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، صدقے بھی دیے جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، تو یعنی کیا ہے؟ سبقت لیے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد، اس کی اجازت، اس کی توفیق سے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، کہ یہی بڑا فضل ہے، یہ جو سبقت لیے جا رہے ہیں نا، اصل میں یہی بڑا فضل ہے، یہ بڑے فضل والے لوگ ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو لوگ جن کا تذکرہ پہلی قسم میں آیا ہے کہ ظالم لنفسہ، کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو جنت میں یہ بھی جائیں گے، لیکن یہ جہنم کی سزا کو بھگتنے کے بعد جائیں گے، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو۔
ایک اس نے روزہ بھی نہ رکھا ہو لیکن اس کی سزا بڑی سخت ہے، تو کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ چلو ہم سزا بھگت کر چلے جائیں گے، نہیں۔ جو ایسا سوچنے والے مومن مسلمان ہیں ہمارے بھائی، وہ غلطی پر ہیں، اور پاکستان انڈیا میں تو ان کی کثرت پائی جاتی ہے کہ ایسے مسلمان ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے بچائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، یہ جو تینوں قسمیں ہیں یہ جنتوں میں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے سے بنے ہوں گے، اور پھر وہ چاندی سے بنے، اور پھر وہ موتیوں سے سجے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور پھر جنت میں ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ہمیں بتائی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تو پھر جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی کی تعریفیں ہیں ساری، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ یہ جو لغفور ان پہ جو لام آ رہا ہے، اور یہ شکور پر نہیں آیا بلکہ غفور پر آیا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے داخل ہونے والے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے نہیں، اپنی کوششوں کے ذریعے نہیں۔ یہ کوششیں اللہ کی رحمت کو جوش دینے کا ذریعہ تو ضرور ہیں، لیکن یہ جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کا سبب صرف اور صرف اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اور شکور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ ہماری ان کوششوں کی قدردانی کرتا ہے، پھر ان کے سبب ہم پہ رحمت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے کہ چلو میرے بندوں نے کوششیں کی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو مزید کیا کہیں گے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، یعنی جس نے ٹھہرنے کی جگہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دی۔ پھر ہوگا لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، وہ جنتی وہاں کہیں گے یہاں ہمیں کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت نہیں ہمارے قریب آ سکتی۔ پھر کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا اب جہنمیوں کے بارے میں، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، یعنی ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی، لا یخفف عنہم من عذابہا، اور اس جہنم کی آگ کا عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، یعنی ہر ناشکرے، ہر کفر کرنے والے کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہم یسترخون فیہا، غور سے سنیے گا، وہ چلائیں گے اس کے اندر، وہ جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، وہم یسترخون فیہا، چیخ و چلاہٹ ہوگی، کیا کہیں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ چیخ چلانے سے مراد ہے وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے، وہ اللہ نے بیان فرمایا، کہہ رہے ہوں گے ربنا، ہاں اب کہہ رہے ہیں ربنا، دنیا میں تو ربنا نہیں تھا، دنیا میں تو رب کو مانتے نہیں تھے، اب جب جہنم میں آگ نے تھپڑ مارے، آگ نے جھلسا دیا، آگ جلا رہی ہے، جل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہاں اب ان کو رب یاد آ گیا، تو کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال دے۔ کیوں نکال دے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، ہاں اب ہم نیک عمل کریں گے، جب دنیا میں تھے تو نہیں کرتے تھے، تعویلیں دیتے تھے۔ دیکھیں اب یہاں آ رہا ہے نعمل صالحا، اگر یہ صرف کفار کی بات ہوتی تو وہ کہتے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہاں آ رہا ہے نعمل صالحا، اس کا مطلب یہ تمام لوگ، چاہے وہ کفار ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ وہاں جا کر کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، تاکہ ہم کیا ہے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں۔ کس کے بدلے؟ غیر الذی کننا نعمل، وہ جو ہم کیا کرتے تھے اس کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے ان کو؟ یعنی ان کو جواب دیا جائے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دے دی تھی؟ کیا تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تم میں سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر لیتا، تمہارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، یعنی رسول تمہارے پاس آ چکے تھے، تم نے ان کی بات نہیں سنی، پھر رسولوں کے آگے ان کا پیغام تم تک پہنچانے والے داعی آئے، تمہیں بتاتے رہے کہ ہمارے رسول ہم تک یہ پیغام چھوڑ کر گئے، تم نے ان کی بات بھی نہ سنی، تو پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا، ذرا چکھو، ہاں چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظلم کرنے والوں کے لیے ظالمین کے کوئی مددگار نہیں ہے۔
اب یہاں ظالمین وہ تھوڑی ہیں جو صرف کسی کو تھپڑ مار دیتے تھے، نہیں، یا جو کفر کر دیتے تھے، یہاں سب ظالم ہے، گناہ گار بھی ظالم ہے، شرک کرنے والا بھی ظالم ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی ظالم ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ذرا ان آیات پر غور کریں۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ یہ تو میں مختصراً پک کر رہا ہوں، خود سے چوز کر رہا ہوں، اصولاً تو ہر آیت کے بارے میں بات کی جائے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو چکا کہ ہم قرآن کی ہر آیت سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی آیات کو ہم سنیں گے تو ساڑھے کو ٹائم ہی کو نہیں، اسی تے مصروف ہیں، ساڑھے تے زندگی دینے رولے۔ اس لیے میں منتخب کر رہا ہوں آیات کو، منتخب کر رہا ہوں کہ جو کم از کم مجھے، آپ کو، ہم سب کو جگا سکیں، ہمیں شوق دے سکیں۔ ایک تو ہمیں یا تو شوق دیں یا شوق دیں، یا ہمیں شوق ڈالیں، ہمیں جھجوڑ کر رکھ دیں، یا شوق پیدا کریں، دونوں ہی کام قرآن دونوں کرتا ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ نبی انبیاء کرام بشیر بن کر بھی آئے، نذیر بن کر بھی آئے، تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان آیات میں جہاں جنت کا تذکرہ تھا وہاں جہنم کا بھی تذکرہ آیا، اللہ نے ڈرایا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔